ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر بہاروں کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوا اور اب اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں کو لٹاتے ہوئے ہم سے رخصت ہونے کو آیا. آج کا دن جمعۃ الوداع بھی ہے اور ماہ رمضان المبارک کا آخری دن بھی ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ آئندہ سال کون ماہ رمضان المبارک پائے گا اور کون نہیں پائے گا. یہ چند گھڑیاں بچی ہیں اور ان گھڑیوں میں ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے. ماہ رمضان المبارک آیا تھا لعلکم تتقون، ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے. اب ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کتنی پرہیزگاری ملی ہے اور کتنی پرہیزگاری نہیں ملی ہے، اس کا جائزہ لینا ہے. خود احتسابی سیلف ٹرائل، اپنا خود کا جائزہ لینے کا دن ہے آج کا دن کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا ہے. حضرات مکرم، حساب کتاب تو ہر جگہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بندہ جب کاروبار کرتا ہے تو اپنے پارٹنر سے بھی حساب لیتا ہے کہ میں نے کتنا پیسہ لگایا تھا، کتنا تم نے مجھ کو نفع دیا، کیا خریدا اور کیا بیچا. جو عقل مند ہوتا ہے وہ حساب کتاب ضرور کرتا ہے. بندہ اگر شادی کرتا ہے تو اس کا بھی بڑا حساب و کتاب لگاتا ہے. اگر کوئی مکان تعمیر کرتا ہے تو اس میں بھی حساب و کتاب کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر حساب و کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی اونچ نیچ ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا پیسہ میں نے یہاں پہ لگایا تھا، یہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا، اتنا پیسہ مجھے کم لگ رہا ہے. جب تک وہ پورے مال کا مجھے پتہ نہیں چل جاتا اس وقت تک پریشان رہتا ہے اور پریشانی کے اندر مبتلا رہتا ہے کہ یہ پیسہ گیا کدھر. تو یہ حساب کرنا اور احتساب کرنا یہ تو دنیا کے ہر معاملے کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہی بندہ جو دنیا کے معاملے کے اندر دو پیسے کا حساب کرنے کے لیے آمادہ نظر آتا ہے، وہ بندہ آخرت کے معاملے کے اندر حساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے اس نے کیا بھیجا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر احتساب کا حکم دیا، محاسبہ کا حکم دیا کہ بندہ اپنا احتساب کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے آگے کے لیے کل کیا بھیجا. وہ بندہ جو دنیا کے معاملے کے اندر پائی کا حساب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے کہا کہ اپنے آخرت کے معاملے کے اندر بھی حساب کر. دنیا کے معاملے میں اگر حساب میں کوئی کمی ہو گئی تو زیادہ کچھ فرق نہیں پڑے گا، دنیا کا نقصان ہوگا، لیکن اگر آخرت کے معاملے کے اندر اگر حساب نہیں کیا، سیلف ٹرائل نہیں کیا، اپنا حساب نہیں لیا، اپنے نفس کے
کے ساتھ محاسبہ نہیں کیا تو دنیا نہیں بلکہ آخرت تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا خیال رکھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند وہ بندہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس سے حساب لیتا ہے۔ دنیا کے اندر پارٹنر سے حساب لینے والے اپنے نفس سے حساب لینے کے لیے آمادہ اور تیار نظر نہیں آتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اس لیے کہ زندگی کی جو ہر سانس ہے بڑی انمول ہے۔ جب اتنا انمول خزانہ بندے کا صرف ہو رہا ہے، اتنا انمول خزانہ بندہ اپنا لگا رہا ہے، تو کچھ تو پتہ چلنا چاہیے کہ جو خزانہ میں نے لگایا تھا وہ میں صحیح معاملے میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا، اور میں اس سلسلے کے اندر کہیں دھوکے کا شکار تو نہیں ہو گیا ہوں۔ تو عقل مند بندہ وہی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں، جو اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتا ہے۔ حجیزان مکرم، آج کا دن یوم احتساب ہے، آج جمعۃ الوداع کا دن اپنے نفس سے حساب لینے کا دن ہے۔ اگر ہم نے آج حساب نہیں لیا تو پھر حساب تو ہونا ہی ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اگر دنیا میں کوئی حساب نہیں کیا تو رب کیا فرماتا ہے؟ اقرأ کتابک، تو اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ قیامت کے میدان میں اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، تو اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ تو وہاں پہ جو حساب ہمیں لینے کے لیے دیا جائے گا تو وہاں پہ تو کمی بیشی نہیں ہوگی۔ آج اگر احتساب کریں تو آج اگر ہمارے نامہ اعمال کے اندر اگر گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہیں تو اس کے اندر ہم تبدیلی کر سکتے ہیں، گناہوں کا گراف توبہ کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں اور نیکیوں کا گراف ہم لوگ اوپر لے جا سکتے ہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، وہ انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، سارے اعمال کا حساب ہوگا۔ تو حساب تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ آج نہیں تو کل بندہ جب مرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، حساب اس وقت ہوگا، تو وہاں پہ حساب سے پہلے بندہ یہاں پہ حساب کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں جو حساب ہوگا اس سے پہلے خود اپنا حساب لے لو۔ قیامت کے میدان میں جو اعمال کا وزن کیا جائے گا اس سے پہلے خود اپنے اعمال کا وزن کر لو۔ اور انہوں نے یہ بات صرف کہی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جا رہا تھا، ایک باغ میں پہنچے، حضرت عمر باغ میں ہیں، میرے اور آپ کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو گئی۔ تبھی میں نے کیا سنا، حضرت عمر نے جب تنہائی پائی تو اپنے آپ سے کہنے لگے شاباش عمر، تم امیر المومنین ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرو ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب کے اندر گرفتار کرے گا۔ یعنی خود اپنا احتساب کرتے تھے، اپنا حساب لیتے تھے، اپنے نفس سے بات کرتے تھے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا محاسبہ کرنے کا، محاسبہ دو لوگوں میں ہوتا ہے، جیسے مناظرہ دو لوگوں میں ہوا کرتا ہے، مقاتلہ لڑائی دو لوگوں میں ہوا کرتی ہے، ایسے ہی محاسبہ بھی دو لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو محاسبہ کرنے کا حکم دیا تو دو کہاں ہیں؟ تو دو ہیں کون؟ ایک تو ہم خود ہیں اور دوسرا ہمارا نفس ہے، ایک حساب دینے والا، ایک حساب لینے والا۔ ہمیں نفس سے حساب لینا ہے اور نفس کو اس کا حساب دینا ہے۔ اور نفس کے حوالے سے میں نے اس سے پہلے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ نفس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نفس امارہ، دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ یہ نفس کی تین حالتیں ہیں۔ نفس امارہ کا کام ہوتا ہے گناہوں پر آمادہ کرنا۔ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ نفس تو گناہوں پہ بہت ابارنے والا ہے، تو اس کا کام ہوتا ہے گناہوں پہ ابارنا، شر کی طرف لے کے جانا، گناہوں کی طرف لے کے جانا، یہ ہوتا ہے نفس امارہ۔ اور دوسرا نفس لوامہ، اللہ قرآن پاک میں فرماتا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم اس آیت کریمہ میں یاد فرمائی۔ لفظ لوامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بدلتا رہتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، پل میں شیطان پل میں ولی، ادھر نیک ہے ادھر گناہ میں لگ جاتا ہے، کبھی خیر میں کبھی شر کے اندر لگ جاتا ہے۔ اس کا کام یہ رہتا ہے بندہ اگر کوئی گناہ کرے تو بندے کو ملامت کرتا ہے، تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کھایا،
تو وہاں پہ کیوں گیا, تو نے اس سے کیوں بات کی. تو یہ نفس لوامہ ہمیں گناہوں پہ ملامت کرتا ہے. اور تیسرا نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ, جو اللہ کی عبادت پہ مطمئن رہتا ہے, جو نیکی پہ مطمئن رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں گم رہتا ہے, اور یہ ہمیشہ خیر اور نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے. نفس امارہ گنہگار لوگوں کا نفس ہوتا ہے, نفس لوامہ یہ عام مسلمانوں کا نفس ہوتا ہے, اور نفس مطمئنہ اللہ کے ولیوں اور انبیاء کرام کا نفس ہوا کرتا ہے. تو یہ بندہ, یہ مقدس جو مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے, ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے. تو کس اعتبار سے جائزہ لینا ہے کہ ہمارا نفس جو رمضان المبارک سے پہلے نفس امارہ تھا, وہ نفس لوامہ بنا کہ نہیں بنا. اگر نفس امارہ جو گناہوں پہ ابارنے والا ہے وہ لوامہ بن جائے, یعنی گناہ کرنے پر ملامت کرنے لگ جائیں, تو اس کا مطلب فائدہ ہو رہا ہے. اور پھر لوامہ بننے کے بعد دھیرے دھیرے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, تو پھر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر اس کا الٹا ہو جائے, کسی بندے کا نفس لوامہ جو گناہ پہ ڈانٹتا ہے بندے کو, وہ اگر امارہ بن جائے, تب پورا کام بگڑ جاتا ہے. پھر تو بندہ پورا شیطان بن جاتا ہے, گناہوں پہ گناہ کرتا ہے, کیونکہ ڈانٹنے والا جو ہے وہ تو چلا گیا, وہ خود ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہمیں اپنے جو احتساب کی دعوت دیتا ہے. اور نفس کا تو معاملہ آپ جانتے ہیں, اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا, وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا, قسم ہے جان کی اور اس کو سنوارنے والے کی. اللہ نے کیا فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے اس کا فجور اور اس کی بھلائی یعنی نیکی اور برائی دونوں ہم نے اس کے دل میں ڈال دی ہے. اب بندہ کا جو نفس ہے نیک کام بھی کرتا ہے, برائی بھی کرتا ہے. اور رب نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, جس نے اس کو نیکی کے اندر لگایا, سترائی کے اندر لگایا, وہ کامیاب ہو گیا. جس نے گناہوں میں چھپایا وہ ناکام ہو گیا. تو یہ نفس کی 3 صفتیں ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے نفس کے اندر تبدیلی آئی کہ نہیں آئی. اس کا احتساب ہمیں کرنا ہے, کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے 2 پہلوؤں کے درمیان ہے, اور وہ تمہارا نفس ہے. مگر باہر کا دشمن ہونا تو بندہ اس سے لڑ لے, اس کو چھوڑ دے, اس سے جدا ہو جائے. یہ تو اندر کا دشمن ہے, اس سے لڑنا کتنا مشکل کام ہے. گھر کا جو بھیدی ہوتا ہے اس سے مقابلہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, اس کا ہر کوئی اندازہ کر سکتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجھے پتا چلا کہ جنگل میں ایک بہت بڑا عابد راہب رہتا ہے, 60 سال ہو گئے دنیا چھوڑ کے عبادت میں لگا ہوا ہے. میں اس سے ملاقات کے لیے گیا. جب اس کے قریب میں پہنچا تو اوپر بالا خانے کا اس نے دروازہ کھول کر کے کہا, ابراہیم کہاں سے آئے ہو, واپس چلے جاؤ, میں کوئی نیک بندہ نہیں ہوں. کہا میں نے سنا ہے 60 سال سے تم رہبانیت اختیار کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو. کہا میں رہبانیت نہیں اختیار کیا ہوں, اصل میں معاملہ یہ نفس جیسا کتا میرے اندر موجود ہے. میں 60 سال سے اس بند کمرے میں اس کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہوں تاکہ یہ کتا لوگوں کو کاٹ کر نہ رکھ لے. اور اس کے بعد میں کہا یہ نفس روزانہ 360 لباس بدلتا ہے, 360 لباس, کبھی بندے کو کدھر لے جاتا ہے کبھی کدھر لے جاتا ہے. لہذا اپنے نفس سے ہوشیار رہنا. تو میرے آقا نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان موجود ہے. اور ایک موقع پہ میرے آقا نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے, اپنے نفس پر غلبہ پائے. نفس پہ غلبہ پانا کتنا مشکل. کتنے لوگ رات دن عبادت کرتے, معمولی باتوں پہ ایسے پنک جاتے ہیں. کیوں؟ ان کا نفس جب کسی بات پہ آمادہ کرتا ہے نا کہ تو نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا, تو نے یہ کیوں کر دیا, تو پھر ان کا نفس ان کو ان کے قابو میں نہیں رہنے دیتا ہے. تو یہ سب سے بڑا دشمن ہے, جو اس کو پچاڑ دے میرے آقا فرماتے وہ پہلوان ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجاہد وہ ہے جو اللہ کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوے سے پلٹے ہیں نا, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم لوگ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہیں. یعنی وہ جہاد چھوٹا جہاد تھا, اب نفس سے جہاد کرنا ہے, یہ بڑا جہاد ہے. ہم لوگ بڑے جہاد کی طرف پلٹ کر کے چلے آئے ہیں. تو یہ نفس کا جو احتساب ہے, نفس کا جو محاسبہ, حضرت میمون بن میران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے بندہ اس وقت تک پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نفس کا ایسے ہی حساب نہ لے جیسے اپنے پارٹنر سے حساب لیتا ہے. تو نے یہ کہاں سے خرچ کیا, یہ کہاں سے لایا, جیسے اپنے پارٹنر کا کاروبار میں جو شریک ہوتا ہے اس کا حساب لیتا ہے, اسی طرح جب تک نفس کا حساب نہیں لے گا فرماتے اس وقت تک بندہ پرہیزگار بن نہیں سکتا. رات میں حساب لے,
دن کا، دن میں حساب لے رات کا. اگر نفس صحیح کام کر رہا ہے تو ویسے ہی کرنے دیا جائے اس کو، اور اگر وہ گڑبڑی کر رہا ہے تو اس کے اندر روک لگائی جائے. یہ ہے محاسبہ. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رب نے قرآن مقدس میں جو فرمایا لا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی قسم. حضرت حسن بصری کہتے ہیں اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر آسان حساب چاہتا ہے، قیامت میں اس کا حساب آسان ہو، تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں اپنے نفس کے ساتھ میں حساب کتاب کرتا رہے، قیامت میں حساب آسان ہو جائے گا. اور اگر دنیا کے اندر حساب کتاب نفس سے نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کا حساب بڑا سخت ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں کیسے حساب سخت ہو جائے گا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، ایک بندہ دنیا کا کوئی حساب کتاب کرتا ہے تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ دیتا ہے. ارے بولے 5 روپے سے کیا ہوتا ہے، 10 روپے سے کیا ہوتا ہے، لیکن جب حساب لینے والا حساب لیتا ہے تو وہی 5-10 روپے اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بن جاتے ہیں. تو قیامت کے میدان میں بندہ جب پہنچے گا، اپنے نفس کا حساب نہیں لیا ہے اور نامہ اعمال جب کھولا جائے گا، حضرت حسن بصری کہتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، بندہ دیکھے گا کہے گا اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، الا احصا، سارے گناہوں کو اس نے گھیر کر کے رکھا ہے. اس وقت بندے کو پتہ چلے گا میں تو چھوٹا چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑ دیتا تھا، یہاں پہ تو اللہ نے ساری چیزوں کو میرے نامہ اعمال کے اندر جمع کر کے رکھا ہے. تو فرمایا کہ جو دنیا میں نفس حساب کرے گا، خود احتسابی کرے گا، سیلف ٹرائل کرے گا، قیامت میں حساب آسان ہو جائے گا. اور جو یہاں پہ سیلف ٹرائل نہیں کرے گا، اپنا حساب نہیں لے گا، قیامت کے میدان کے اندر فرماتے ہیں اس کا حساب بڑا سخت ہو جائے گا. اسی لیے حضرت لقمان حکیم سے جب کسی نے پوچھا تھا آپ اتنے ہوشیار ہو گئے، اتنے دانا بن گئے، کہاں سے ہوشیاری آپ نے سیکھی؟ کہا میں نے ہوشیاری بے وقوفوں سے سیکھی ہے. کہا کیسے؟ کہا جب کوئی بے وقوف آدمی غلط کام کرتا تھا تو میں اپنا حساب کرتا تھا، اپنا محاسبہ کرتا تھا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ غلط کام تم بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اگر وہ غلط کام میرے اندر ہوتا تھا تو اس کو میں چھوڑ دیا کرتا تھا. اس طرح میں نے بے وقوفوں کے ذریعے اپنا حساب لے کر کے میں نے جو ہے وہ ہوشیاری اور دانائی کو حاصل کیا ہے. تو بندہ جب اپنا حساب کرتا ہے تو میرے آقا نے فرما دیا سب سے بڑا دانا اور سب سے بڑا عقل مند وہی ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی نماز کی آپ نے نیت باندھی ہے، باغ بڑا خوبصورت تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ آیا اور باغ میں چاروں طرف گھومنے لگا، باہر نکلنے کا دروازہ تلاش کر رہا تھا، اسے راستہ نہیں ملا. حضرت ابو طلحہ انصاری نے نماز میں جب اس پرندے کو دیکھا، آپ کی نظریں پرندے پر پڑ گئیں اور آپ رکعتیں بھول گئے. جب رکعتیں بھول گئے نا، آپ کو افسوس ہوا. اسے کہتے ہیں محاسبہ، اسے کہتے ہیں سیلف ٹرائل، اسے کہتے ہیں اپنا حساب کرنا. آپ نے اپنا حساب لیا، ایک پرندے کی وجہ سے تم نے اپنی نماز کو خراب کر دیا. یہ باغ نہیں ہوتا تو پرندہ بھی نہیں آتا، میری نماز بھی نہیں خراب ہوتی. سیدھے اٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ میرے باغ کی وجہ سے میری نماز کے اندر خلل پیدا ہوا، یہ پورا باغ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس کو آپ جہاں پہ چاہیں غریبوں کے اندر خرچ فرما دیجئے. یعنی اتنا بڑا حساب لیا کہ اپنا لاکھوں روپے کا جو پراپرٹی، لاکھوں کی جو پراپرٹی تھی، ایک نماز خراب ہونے کی وجہ سے پوری پراپرٹی جو ہے وہ رائے مولا کے اندر قربان کر دی. اسے کہتے ہیں اپنا احتساب کرنا اور اپنا حساب لینا. حضرت حنظلہ کو آپ دیکھیں جو سید الشہداء کے مزار پر انوار کے پاس احد میں جن کا مزار ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. حضرت صدیق اکبر نے کہا حنظلہ کیا حال ہے؟ کہا حنظلہ منافق ہو گیا. کہا کیا کہہ رہے ہو حنظلہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں منافق ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم لوگ رہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام جنت اور جہنم کا ذکر کرتے، اس وقت ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے. جب گھر پہ آتے ہیں، بیوی بچوں کے اندر بات چیت میں لگ جاتے ہیں، وہ ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا یہ حال تو اپنا بھی ہے، چلو حضور کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں. دونوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، اپنا حال بیان کیا. اسے کہتے ہیں محاسبہ. یعنی حضور کی بارگاہ میں کیفیت الگ ہوتی ہے اور دنیا میں باہر آ کے لگ جاتے ہیں. آج ہم اس طرح اپنا کام محاسبہ کرتے ہیں کہ کبھی میں نیک کام کرتا ہوں، کبھی گناہ میں کیوں لگ جاتا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت حنظلہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب معاملہ پیش کیا، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ کیفیت ہر وقت رہے تو راستوں میں اور بستروں میں فرشتے آ کر کے تم سے مصافحہ کیا کریں. کہا میرے آقا علیہ السلام نے یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا. تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت حنظلہ کا یہ محاسبہ ہے. وہ اپنے نفس کا حساب لیتے تھے، کبھی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے تو کبھی دنیا کی طرف مائل کیوں ہو جاتا ہے. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، قرآن کی جو آیت کریمہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈراؤ. حسرت کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے.
جو بندہ یہاں پہ حساب لیتا ہے نا قیامت میں حسرت نہیں کرے گا، جو یہاں پہ اپنا حساب نہیں لیتا وہاں پہ وہ حسرت کرے گا۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی نے کہا تھا نا کہ قیامت کے دن کچھ بندوں کو ان کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کو حسرت ہوگی کاش ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا ان کو حسرت ہوگی کاش ہم مقربین میں سے ہو جاتے، اللہ کے خاص بندوں میں ہمارا مقام و رتبہ ہو جاتا تو کتنا اچھا رہتا۔ تو قیامت کے دن بندہ جو حسرت کرے گا دنیا کے اندر، اگر اس نے سیلف ٹرائل نہیں کیا، اپنا احتساب نہیں کیا ہے۔ حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں یہ ہوتا ہے محاسبہ کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے پاس میں کچھ لوگوں نے شرارت کے طور پر ایک عورت کو تیار کیا کہ تم کو ہم اتنا مال دیں گے، ربیع بن خیثم کے پاس چلی جاؤ، وہ تمہارا ایک بوسہ لے لیں تاکہ ان کی پرہیزگاری کا جو ہے وہ سارا معاملہ ختم ہو کر کے رہ جائے۔ اس نے کہا کہ تم بوسے کی بات کرتے ہو، میں بدکاری کے اندر مبتلا کر کے آؤں گی۔ مال کے لالچ میں عورت گئی، حضرت ربیع بن خیثم کے سامنے جا کر کے پہنچی، نخرے دکھانے لگی، اپنے حسن کا اظہار کرنے لگی۔ حضرت ربیع بن خیثم نے اس کو محاسبہ کرا دیا، فرمایا ایک بات تو بتا، تو جو مجھ سے گناہ کی مجھے جو دعوت دے رہی ہے، اگر آج حضرت ملک الموت آ جائے تو یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ کہ نہیں اچھا لگے گا۔ کہ اگر قبر میں چلی جائے اس وقت یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ کہ نہیں اچھا لگے گا۔ کہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جب تجھے اکٹھا کرے گا وہاں پہ یہ گناہ تجھ پر پیش کیا جائے گا، تجھے کیسا لگے گا؟ کہ نہیں اچھا لگے گا۔ کہا جو گناہ موت کے وقت نہ اچھا لگے، جو کام تجھے قبر میں نہ اچھا لگے، جو کام تجھے قیامت میں نہ اچھا لگے، وہ کام تو کیوں کرتی ہے؟ اس نے ایک چیخ ماری اور نکل کر کے بھاگی، اپنے گھر میں جا کر کے کوفہ کی سب سے بڑی عابدہ بن گئی ہے۔ اس کو احتساب ہوا، پتہ چلا، اپنا حساب لیا اس نے کہ مجھے جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کام میں کیوں کر رہی ہوں۔ تو بندہ جب اس طرح سے احتساب کرتا ہے، ایسے ہی حضرت عنب بن قیس تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک بندے نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم پر ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، جس میں تمہاری ناموری ہے۔ ہم بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں، حضرت عنب بن قیس نے جب اس آیت کریمہ کو سنا کہ قرآن مقدس لے کر کے آؤ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن اتارا، اس میں تمہارا ذکر ہے، میں دیکھوں تو صحیح اللہ نے میرا ذکر کہاں پہ کیا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ کھول کر کے بیٹھ گئے، جب قرآن کھولا تو لکھا تھا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، کہ وہ تو میں نہیں ہوں۔ آگے پڑھا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عبادت کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، کہ ان لوگوں میں تو میں نہیں ہوں۔ قرآن کی آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ وہ ہیں جو ما یعجعون، راتوں کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کے اندر وہ راتیں گزارا کرتے ہیں، کہ یہ بھی میں نہیں ہوں۔ ایک ایک آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا ذکر نہیں ہے، میرا ذکر، پڑھتے پڑھتے اخیر میں ایک آیت کریمہ پہ نظر پڑی، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، نیکی کے ساتھ گناہ بھی کیا، قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ کہا ہاں یہ میں ہوں، کبھی نیک کام بھی ہو جاتا ہے، کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت عنب بن قیس نے اپنا محاسبہ کیا، قرآن کے اندر تلاش کیا میں کن لوگوں کے اندر ہوں۔ اگر بندہ ایسے ہی محاسبہ کرے اور اپنا حساب لے تو کامیاب کیوں نہیں ہو جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کا طریقہ خود فرماتے ہیں، میرے اوپر کہ جب کوئی دن گزرتا ہے مجھے سب سے زیادہ افسوس اس دن پر ہوتا ہے کہ میری زندگی میں سے ایک دن کم ہو جاتا ہے لیکن میرے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے حساب کیا، تبھی تو جا کر کے انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ایک دن گزر جائے نیکیوں میں اضافہ نہ ہو تو میرا وہ دن سب سے زیادہ برا دن قرار پاتا ہے۔ حضرت زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اور پھر کمرے بند کر دیے معاذ اللہ رب العالمین، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس شرارت کو دیکھا تو نکل کے بھاگے، تبھی دیکھا کہ زلیخا اپنے بت کے اوپر کپڑا رکھ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تو کیا کرتی ہے؟ کہا کہ میں نے جس غلط کام کا ارادہ کیا ہے تو میں اپنے بت کو چھپا رہی ہوں، مجھے شرم آتی ہے بت کے سامنے گناہ کرتے ہوئے۔ کہا تجھے پتھر سے تو شرم آتی ہے، کیا میں اپنے خدا سے شرم نہ کروں؟ کیا میں اپنے خدا سے شرم نہ کروں؟ تو بندہ جب احتساب کرتا ہے، سیلف ٹرائل کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے خدا سے شرمانا چاہیے۔ اور جو اس منزل سے گزرتے نہیں ہیں وہ پھر کسی سے نہیں شرماتے، نہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور نہ خدا سے انہیں شرم آیا کرتی ہے۔ بندہ اگر حساب کرنا چاہے نا، کل عید کا دن ہے، ایک بار کسی رائب سے کسی نے پوچھا تھا تمہاری عید کب ہوتی ہے؟
کہ ہماری عید اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ہم سے گناہ نہیں ہوتا ہے. جس دن گناہ نہ ہو وہ ہمارا عید کا دن ہے. آج تو لوگ عید کے دن بھی بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ عید کا دن وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو. کہ سب سے زیادہ تمہارے لیے مصیبت کیا ہے؟ کہ گناہ کر لینا سب سے بڑی مصیبت ہے. تبھی اس آدمی نے دیکھا کہ رائب کے ہاتھ میں کچھ کالی کنکریاں ہیں اور کچھ سفید کنکریاں ہیں. کہا تم یہ کنکریاں ساتھ میں کیوں رکھتے ہو؟ بولے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو میں کالی کنکری کو سفید کنکریوں میں ملا دیتا ہوں, اور نیک کام ہو جاتا ہے تو سفید کنکری کو کالی کنکریوں میں ملا دیتا ہوں. رات کا وقت ہوتا ہے, پھر کنکریوں کو دیکھتا ہوں میں نے گناہ زیادہ کیے یا میں نے نیکیاں زیادہ کی. اگر نیکیاں کم ہوتی ہیں اور گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں, پھر اپنے نفس کا میں حساب کرتا ہوں, اس کو بھوکا رکھتا ہوں, اس کو پیاسا رکھتا ہوں, اس کو میں سزا دینا شروع کر دیتا ہوں. تو بندہ اس طرح سے احتساب کرتا ہے. اور حساب لینے والوں کا تو معاملہ یہاں تک ہے, حضرت سما رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے تو ایسا حساب لیا. ایک دن سوچا میں 60 سال کا ہو گیا ہوں, 60 سال کے اندر دن کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے دن کو جوڑنا شروع کر دیا کہ 21,500 دن ہوئے. بولے 21,500 دن میں نے اپنی زندگی کے گزار دیے, اگر روزانہ ایک گناہ میں نے کیا ہوگا تو 21,500 گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں مجھے جانا پڑے گا. اور کہتے ایک گناہ اگر کروں تو 21,500 گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. اور کبھی کبھی تو ایک ایک دن میں نے 1,000 گناہ بھی کیے ہیں, تب تو پھر لاکھوں گناہوں کا انبار لے کے کیا اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ جب اپنے نفس کا انہوں نے یہ احتساب کیا, خوف طاری ہوا, اور اس کے بعد میں غشی کھا کر کے گیش کھا کر کے نیچے پڑے, گش کھا کر کے بے ہوش ہوئے اور ان کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی. تو بندہ جب احتساب کرتا ہے, اپنے نفس کا حساب لیتا ہے, تو زندگی بدلتی ہے اور گناہوں کے سانچے سے نکل کر کے بندہ نیکیوں کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے تو بہت سخت حساب لیا اپنے نفس کا, بڑا سخت حساب لیا. اور جو حساب لیتا اس کو ملے گا کیا؟ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتا ہے, جب حساب لے گا تبھی تو ڈرے گا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا. حساب لے گا, ڈرے گا اور اپنے نفس کو گناہ سے روکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور ایک موقع پہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتا اس کے لیے ایک نہیں اللہ نے 2 جنتیں تیار کر کے رکھی ہے. اپنا حساب لے کے میں نے کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے وقت میں غلط کام تو نہیں کیا ہے, تو حساب لے کر اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا, ڈرے گا. اللہ فرماتا میں اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جب بغداد شریف میں وہ مسئلہ پیش آیا تھا, ہارون رشید نے کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو اے زبیدہ میری بیوی تجھے 3 طلاق ہے. اب علماء سے جب مسئلہ پوچھا گیا, علماء کہتے لگے اس کا کیا جواب ہوگا, ہمیں تو نہیں پتہ چل پا رہا, بندہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا, آج کیسے پتہ چلے گا؟ اور تم نے کہہ دیا ہے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق. تو ابھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کم عمری کے اندر تھے, انہوں نے کہا اس کا جواب میرے پاس میں ہے. کہا حضور آپ جواب دیجئے. امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا اے ہارون رشید ایک بات بتاؤ, کیا تم نے کبھی گناہ کا ارادہ کیا اور اللہ کے ڈر سے گناہ سے تم کبھی رکے ہو؟ کہا ہاں میں رک گیا ہوں. کہا پھر تم جنتی ہو, تمہاری بیوی کو طلاق نہیں پڑی ہے. سارے علماء نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا دلیل یہ ہے, اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے جو ڈرتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ 2 جنتیں دیتا ہے. تو جب بندے کے دل میں گناہ کا خیال آئے, اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دے, اپنے نفس کو گناہ سے روک لے, اللہ نے فرمایا اس کو میں 2 جنتیں دیتا ہوں. تو جب ہارون رشید نے گناہ کے ارادہ ہونے کے بعد میں گناہ کو ترک کر کے اپنے مولا سے ڈر کر کے گناہ کو چھوڑ دیا ہے, تو بلا شبہ یہ جنتی ہے, تمہاری بیوی کو طلاق نہیں پڑی ہے. تو بندہ احتساب کرے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا. ہمارے بزرگوں کا جو احتساب ہے نا, اگر اس احتساب کو بیان کروں تو بڑی لمبی چوڑی داستان ہے. ایک عابد نے تو ایک عورت کو صرف ہاتھ لگا دیا تھا برے ارادے سے, تو اپنے ہاتھ کو اس طرح احتساب کیا کہ آگ میں ہاتھ کو ڈال دیا, یہاں تک کہ جل کر کے کوئلہ ہو گیا. ایسے ہی حضرت غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب غیر پر پڑ گئی نا, تو اپنے منہ پر ایسا تماچا مارا کہ آنکھ ان کی ضائع ہو کر کے رہ گئی, کہ جو آنکھ گناہ کی طرف بڑھے اس آنکھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابو زیغم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, غیر پہ نظر پڑی نا کہ 1 سال تک میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا تاکہ میرے نفس کو سزا ملے. وہ اس طرح سے اپنے نفسوں کا احتساب کرتے تھے. حضرت حسان بن ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایک بار جو ہے ان کی زبان سے کوئی فالتو بات نکل گئی تھی, انہوں نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے 1 سال تک روزہ رکھا. اسی طرح حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن تہجد میں نہیں اٹھ پائے, اپنے نفس کو انہوں نے سزا دینے کے لیے کیا کیا, یہ کیا کہ سال بھر تک پھر سوئے نہیں, رات کے اندر پوری رات جاگ کر کے عبادت کرتے تھے. احتساب اور خود احتسابی سیلف ٹرائل زندگی میں بڑی ضرورت ہے. آج جو
حجۃ الوداع ہے. آج پورے مہینے کا بھی حساب لیجئے اور پوری زندگی کا بھی حساب لیں. آج حساب لیں گے قیامت کا حساب آسان ہو جائے گا. آج اگر حساب نہیں لیا تو پھر قیامت کا حساب بڑا سخت ہوگا. اور یہ حساب لینے کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں خود عطا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والوں, اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. میں نے کیا بھیجا ہے آگے کے لیے, آپ نے کیا بھیجا ہے, اس کا ہمیں آج جائزہ لینا ہے. پھر وہاں ہم خود آگے چلے جائیں گے, اس کے بعد جائزہ لینے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا, پھر جائزے کا مطلب ختم ہو جائے گا. آج اگر نفس آپ کا امارہ ہے, کوشش کریں اس کو لوامہ بنائیں. پھر لوامہ ہے تو کوشش کریں کہ مطمئنہ بنائیں, کیونکہ اگر نفس امارہ کو اگر صحیح نہیں کیا گیا اور پھر وہ اسی طرح امارگی کے اوپر قائم رہنا تو پورا شیطان بن جاتا ہے. تو آج جمعۃ المبارکہ کے اندر ہم نے جو پورے مہینہ جو اپنے نفس کی تربیت کی ہے, اس کو پاکی کی طرف مائل کیا, تقوی حاصل کیا ہے, آج اس نفس کو دوبارہ ہمیں پوری طرح سے نیکیوں کی طرف مائل کر کے آئندہ بھی اسے نیکیوں کے اوپر قائم رکھنے کی کوشش کرنا. اللہ رب قدیر ہمیں صحیح معنوں کے اندر نفس کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اعلانات سماعت فرما لیں. ایک تو یہ کہ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ اپنے سنی رضوی ہری مسجد کے اندر پہلی جماعت اول وقت میں 7 بجے ادا کی جائے گی. پہلی جماعت اول وقت میں 7 بجے ادا کی جائے گی اور دوسری جماعت 8:30 بجے ادا کی جائے گی. یہ وقت کا آپ خیال رکھیں. اور ساتھ میں یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ پہلی جماعت چونکہ جو فجر کی نماز پڑھنے جو لوگ آتے ہیں اس کے بعد میں یہاں سے کوئی ہلتا نہیں ہے, وہ پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی باہر نکلتے ہیں. اور جو لوگ بعد میں آتے ہیں, باہر ہنگامہ کرتے ہیں, تو ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھیں تو یہ امید آپ چھوڑ دیجئے کہ مسجد میں آپ کو فجر کی نماز کے بعد میں جگہ مل جائے. آپ فجر کی نماز اپنے گھر ہی پہ ادا کر لیں, اور پھر 7:30 بجے جب مسجد خالی ہو جائے اس کے بعد میں آپ یہاں پہ آئیں. لوگ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے, ہم کو اندر جانے دیا جائے. جو لوگ صبح رات میں 4 بجے آ کے جگہ لے لیے ہیں وہ آپ کی نماز کے لیے جگہ تو نہیں خالی کریں گے. لہذا فجر کی نماز میں جماعت میں آپ شامل نہیں ہو پائیں, اپنے گھر کے اندر آپ نماز ادا کر لیں فجر کی, اور پھر عید کی نماز دوسری جماعت کے اندر آ کر کے شامل ہو جائیں. صدقہ فطر جو ادا نہیں کیے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں. کتنا ادا کرنا ہے؟ 2 کلو 47 گرام گیہوں کا جتنا پیسہ بنتا ہے آپ جوڑ لیں. اگر عام طور پہ دیکھا جائے تو 100 روپیہ صدقہ فطر اچھا گیہوں کھاتا اس کے لیے بھی ادا ہو جاتا ہے. آپ نے پاس میں کوئی بیوہ عورت ہے, یتیم بچے ہیں, کوئی بھی پڑوسی پریشان حال ہے, ان کو آپ ادا کریں. اگر کوئی ایسا نہیں ملتا, آپ کا کوئی معتمد ادارہ ہے, دینی کام جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ ادا کریں. مسجد میں یا امام صاحب کو یا کسی بانگی و خادم صاحب کو جو مستحق نہیں ہے ان کو اگر آپ فطرہ دیں گے تو فطرہ ادا نہیں ہو. بہت سارے لوگ مسجد کی جھولی میں بھی فطرہ ڈال دیتے ہیں, تو ایسا ہرگز نہ کریں. ہاں اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو میرے پاس بھی جامعہ ریاض الجنہ ہے کی رسید, آپ اس سے آ کر کے اپنا فطرہ ادا کر سکتے ہیں. تو جو لوگ فطرہ ادا نہیں کیے اپنا فطرہ جلد سے جلد ادا کر دیں.